अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एपीडीएम को माफी चाहता हूं, पीडीएम को एक बड़ा धचका। अवामी नेशनल पार्टी ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। अमीर हैदर होती उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले मीटिंग हुई थी एनपी की, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया, उन्होंने कहा एज नायब सदर पीडीएम वो इससे अलहदा हो रहे हैं। मियां इफ्तिखार साहब तर्जुमान के ओहदे से अलहदा हो रहे हैं और पीडीएम से अलहदा हो रही है अवामी नेशनल पार्टी। बड़े सीरियस इल्जामात लगाए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कि पीडीएम को चंद जमातें अपने मफाद और तरजीहात के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अगर कोई जाती एजेंडा लेकर चलेगा तो एएनपी उसका साथ नहीं दे सकती। पीडीएम को किसी और तरफ ले जाने की उन्होंने कहा कोशिश हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि शो कॉज नोटिस का इख्तियार हमें सिर्फ और सिर्फ असफंद यार वली को है, उसके अलावा शो कॉज हमें कोई और नहीं कर सकता। किस हैसियत से पीडीएम या मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको शो कॉज किया है, बहुत सी वजाहतें उन्होंने भी मांगी, उस पर बाद में जाएंगे। यह भी कहा कि शायद खाकान अब्बासी साहब और गफूर हैदरी साहब उनके घर तशरीफ लाए थे जिस पर वोट मांगने के लिए, इसका जवाब वो पहले ही उनको दे चुके हैं। अगर कुछ और करना होता तो शोकॉज की बजाय हमें इजलास में बुलाया जाता, हम खुलकर जवाब देते कि हमने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान क्यों किया है। इन तमाम चीजों को बताते हुए उन्होंने इससे अलहदगी का ऐलान कर दिया। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की कर रहे हैं। आज तमाम ऑपोजिशन का पैनल है हमारे पास। शाजिया मरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। जाहिद खान साहब से शुरू करेंगे, सेक्रेटरी इत्तलात अवामी नेशनल पार्टी, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये क्या मतलब है। जाहिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला क्या हाल है आपका? ठीक है, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि पीडीएम को चंद जमातें मफाद और तरजीहात के लिए इस्तेमाल करें, इसका मतलब क्या है? क्या तरजीहात और मफाद? मेरे ख्याल में आपने समझा नहीं, ऐसे बात उसने नहीं की। उसने यही कहा था कि हमें डिक्टेट कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी को डिक्टेट करेगा तो हम बराबरी की बुनियाद पे बैठना चाहते हैं। मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ये लिखा है जाहिद खान साहब। लाला मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा कि किसी ने मुझे बताया। उन्होंने कहा अगर कोई जाती एजेंडा लेकर चलेगा तो एएनपी साथ नहीं देगी। चंद जमातें अपने मफाद और तरजीहात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पीडीएम को किसी दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। सुन रहे ना, तो आपने तो सुना, मैं तो बैठा हुआ था साथ, और मैं सारे पैसा मुझे परेशानी इस बात की है कि मुझे सुन के समझ आ गई और आप साथ बैठे थे और आपने नहीं सुना। नहीं, मैं साथ बैठा था, मैं फैसलों में भी थे काशिफ भाई साहब, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने जो बात की थी, मैं वो बताता हूँ, आपके अपने राय अपनी बात है। हम यही कह रहे थे कि शोकास नोटिस किसी सूरत में, और आपने यही कहा कि वोट मांगने आए थे, वो वोट मांगने नहीं आए थे। वो जब हमारे पास आए हुए थे मर्दान, तो वो उन लोगों ने यही कहा था कि आप लोगों ने जो फैसला था हमारा यही था, आप लोगों ने ऐसा किया। तो हम लोगों ने उसको कह भी दिया, और हमने यही भी कहा कि पीडीएम के अगर सरबराही का मीटिंग बुलाया जाए, उसमें ये बात डिस्कस की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बजा के वो हमारे उस बात का इंतजार करते, या वो हमें बुलाते या मीटिंग बुलाते मौलाना फजल रहमान साहब और पीडीएम में, ये सारी बातें क्यों? कि देखिए, ये एक कोई पार्टी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन, हर एक पार्टी का अपना अपना होता है, अपना मंशूर होते हैं, अपने अपने नजरियात होते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी आपने क्यों गलती की, तो वो तब मुमकिन है कि जब आप एक मीटिंग में बैठ जाए। हमने पीपल पार्टी को ये नहीं कहा कि हमने कहा कि हमने वोट दिया है, हम इस पे कोई वो दो राय नहीं रखते हैं। लेकिन यही है कि शोकास नोटिस हम किसी सूरत में, ये हमारे तजलील की बात है। बिल्कुल ठीक। मैं जरा आज ये बात आपकी तो बड़ी क्लियर थी कि शो कॉज नोटिस आप होते कौन है हमें देने वाले, ये बात मैं समझ गया। आपने कहा ये बात नहीं हुई है। मैं आपको अमीर हैदर होती साहब का एक साउंड सुना देता हूं, मुझे पहले बताते मैं सारी रख लेता कि हम किसी के मकसद के इस्तेमाल नहीं होंगे। जी ना, तफसील में बहुत सारे बातें हैं, लेकिन ये भी बात आई है, लेकिन तफसील और है, तफसील डिटेल पे है। हमने किसी के ऊपर, पार्टी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि कोई अपने लिए कोई इस्तेमाल करे, कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है, क्योंकि पीडीएम था। सर मैं आप अच्छा चले रुक जाए, ये सुन ले जरा अमीर हैदर होती साहब ने क्या। इन अगराज व मकासद के लिए पीडीएम को कायम किया गया था, आज हमें यह नजर आ रहा है कि शायद पीडीएम को किसी दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। मैं विड्रॉ करता हूं पीडीएम से नायब सदर की हैसियत से। तो एएनपी
اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے. آج آپ کو اسی کے بارے میں ہم نے بتانا تھا. شکریہ. جی کسی اور طرف لے جانے کی کوشش. اس میں مجھے بتا دے کسی اور طرف لے جانے کی بات کی. اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جی کیوں اور کسی اور کا یہ مقصد آپ نے لے لیا کہ جس نے کہا کس نے آپ ایک کام کریں, میں آپ کو تھوڑی دیر میں دوبارہ لیتا ہوں لائن پہ, میں ساری ساؤنڈیں نکال لیتا ہوں, پھر ذرا بہتر ہو جائے گا یہ کام, کیونکہ میں تو وہ بتا رہا ہوں جو ہم نے سنا ہے. آپ بات کریں گے تو آپ نے سوال کیا, مجھے جواب اگر آپ سننا چاہتے ہو تو آپ سن لیجئے گا. میں سارے فیصلوں میں آپ نے خود کہا میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں, میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی تھا پی ڈی ایم کا, اور ہم اکٹھے سارا دن بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے ڈسکس کیا, اور ہم نے جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کے لیفٹ ہینڈ پہ میں بیٹھا ہوں, رائٹ ہینڈ پہ میں افتخار بیٹھے ہوئے, اور یہ ساری چیزیں ہم نے سنی ہے. ہم نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا. یہ اور باتیں کہ ہم نے کہا کسی اور طرف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی اپنا لے کیا. ہم نے یہ کہا کہ ہم برابری کی بنیاد پہ, چونکہ ہم ایک اپنا آئیڈینٹی رکھتے ہیں, ہمیں کوئی ہمارے 26 نکات جو پروگرام ہے اس پہ ہم آج بھی قائم ہیں, کل بھی قائم تھے, لیکن ہمیں ڈکٹیٹ کوئی کرنا یا ہمیں شوکاز دینا یہ ہم اپنے پارٹی کی تذلیل سمجھتے ہیں. اس لیے ہم وہاں سے اپنے جو ہے نا پی ڈی ایم سے ہم نکل جاتے ہیں. واپسی کا کوئی راستہ ہے زاہد خان صاحب؟ دیکھیے جی کاشف بابا صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتے رہتی ہیں, کوئی دروازے بند نہیں ہوتے, لیکن چونکہ اعتماد جہاں اعتماد ہوتا ہے, دیکھیے یہ ساری چیزیں اعتماد پہ ہوتی ہے. جب پی ڈی ایم بڑھا تھا تو 2018 کی الیکشن ہوا تھا, اس بنا پہ بنا تھا کہ جو صورتحال بنی ہے اور جو الیکشن کو دان کیا گیا, چوری ہو گئی, عوام کے جو ووٹ تھا اس کو تقدس کو پامال کیا گیا, یہ سارے پارٹیز مل کر ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے, اور وہ مقصد کے پورا ہونے سے پہلے ایسی باتیں آ گئی کہ جس کو چھوٹے چھوٹے باتیں جس پہ پارٹی جو پی ڈی ایم ہے اس کو نقصان ہو رہا تھا, اور نقصان اس کے بعد بھی کہ ہم نے تو ہمیشہ کے لیے کوشش کی, حالانکہ ہم نے استعفاؤں پہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم نے استعفائی نہیں دینے. ہاں ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز استعفا دیں گے تو ہم ساتھ ہی دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ شو کاز نوٹس آپ کو کیوں کیا گیا؟ یہ ہمیں سمجھ خود نہیں آتی. دیکھیے یہ پہلے بار کیا آپ کو پبلکلی ایمبیرس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یس, اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہمیں آج سے نہیں, ہمیں اس پاکستان میں جتنے بھی ڈکٹیٹرز کے خلاف یا اتحاد یا کوئی بھی بنی ہے, ہم ہر ایک اتحاد میں رہے, ہم نے جیل کی صحبتیں کاٹے, ہم اپنے ایک ارادے پہ قائم رہے اور چلتے رہے. لیکن پہلے بار ہم نے دیکھا کہ شوکاس نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو اختلاف رائے ہوتا ہے پھر پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان بیٹھتے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بجا کے شوکاس کے یہ مولانا صاحب اس کو میٹنگ بلا لیتے غاقانہ بھائی صاحب اور سارے ہم بیٹھ جاتے, اور ہمیشہ کے لیے جب ڈسکشن ہوتی میں کئی بار میٹنگ میں گیا ہوں, بہت سارے باتیں سر, لیکن یہ تو آپ بڑے کھل کے کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ ہو گئے ہیں, فرینڈلی اپوزیشن ہو گئے ہیں آپ لوگ, یہ باتیں تو آپ کھل کے کہہ رہے ہیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے یہ باتیں سنی نہیں ہے کیا, کہ جو لوگ اس طرف بیٹھے ہیں کل تو انہوں نے کہا سینٹ پہ سیٹیں ہمیں علیحدہ کر کے دیں. یہ تو اب بڑی واضح بات ہو گئی کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں اس وقت. نہیں جی دیکھیں وہ ان کے رائے ہے, اور وہ اگر کہیں گے تو الزام ہے, رائے نہیں ہے, الزام ہے آپ پر. سن لینا میرے بات سن لینا. ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا. یہ دیکھیں ہم نے اب ایک پرسوں بھی یہ خبر چلی تھی کہ جب یہ ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پیپل پارٹی نے باپ سے ووٹ لینا ہے. ہمیں تو یہی تھا کہ بھئی وہ دونوں پی ڈی ایم. آپ یہ بتائیں, چلیں مجھے یہ بتائیں, باپ سے ووٹ لے کر ٹھیک کیا پیپلز پارٹی نے؟ نہیں, یہ اس کو ہم اچھا نہیں سمجھ رہے. صحیح بات جو ہے, لیکن یہی کہ کسی کو شوکاز نوٹس دینا یہ بھی غلط ہے. یہ بھی کسی کی, اگر آپ کو پتا ہوتا کہ پیپلز پارٹی اپنے ووٹ باپ کے ووٹوں سے پوری کر رہی ہے, آپ پھر بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالتے یا نہیں؟ یہ دیکھیں یہ تو اس وقت کی بات تھی نا, وہ تو بات اس وقت ختم ہو گئی. اگر ہمیں نہیں پتا تھا اور ہم نے دے دیا, بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ تو ہو گیا تھا, ایک کام تو ہو گیا تھا. اس کا یہ طریقہ نہیں تھا کاشف بابا صاحب کہ آپ شوکاس دیتے. دیکھیں یہ ساری چیزیں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, ایک منشور والی بات نہیں تھی, یہ 11-10 پارٹیز تھے, اور یہ منیمم ایجنڈے پہ اکٹھے ہوئے تھے کہ موجودہ حکمران نااہل ہے, انہیں عوام کا جینا تو حرام کیا ہوا ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور اس چیز کے لیے اسے نجات دلانا ہے. ہمارا تو یہ مقصد تھا, اس کے لیے تو ہم اکٹھے ہوئے تھے. اب یہ چھوٹے باتیں تھی, بہرحال جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا اعتماد ایک دوسرے پہ ختم ہو گیا تھا اس لیے ہم بیڈرا ہو گئے اور ہم نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا. یہ اعتماد واپس آ سکتا؟
देखिए इत्तेमाद तो इन चीजों पे तो बहुत बारीक होता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का आपको पता है एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं, बातें भी होती है, सब चीजें होती है और फिर इकट्ठे होती भी है। लेकिन अब इस मकाम पे बात पहुंच गई कि हम अभी निकल आए, अब इसके बाद क्या होगा ये तो। जाहिद खान साहब की ऑडियो कट गई, मैं थोड़ी देर में उनको लेता हूं। शाजिया मरी साहिबा, उनका भी ख्याल है कि बाप से तो वोट नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये शो कॉज, साथ ही ये बात अमीर हैदर होती साहब ने कही, हम कोशिश करेंगे ब्रेक में निकाल के आपको दोबारा सुनाएंगे ब्रेक के बाद, जब होती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मफाद और तरजीहात के लिए चंद जमातें पीडीएम को इस्तेमाल करना चाहती हैं, जाती एजेंडा लेकर चलेगा तो एएनपी साथ नहीं दे सकती, हमें दीवार से लगा दिया गया। आप अग्री कर रही हैं इन बातों से जो एएनपी इल्जाम लगा रही है, और आपको लगता है कि अब पीपल्स पार्टी भी ऐसा ही रास्ता इख्तियार करने जा रही है अनकरीब? शुक्रिया काशिफ साहब। एक तो वो बाप के वोट्स के हवाले से पहले भी बात मैंने की है और हमारे जमात ने भी ये बात की है कि जिनके इंडिपेंडेंट वोट्स थे, हमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के वोट्स मिले और उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने, एक आपने तो मेरा ख्याल है कि मीडिया पर भी ये बात कही है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे, तो ये तो एड़ी चोटी का जोर लगाकर उनको जो भी, तो फिर मैडम ये सारे क्यों उनको बाप के कैंडिडेट समझ रहे हैं? आप अकेले कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं, जाहिद खान साहब कहते हैं वो बाप के हैं, नून कहती है वो बाप के हैं, बाप कहता है वो बाप के, नहीं बाप तो नहीं कहता, बाप के कहने पे बाप वाले वोट देते, बाप नहीं कहता, लेकिन ये सारी दुनिया कहती है बाप के, नहीं मानती तो पीपल्स पार्टी नहीं मानती कि वो बाप के। भाई कोई तो कहता है ना कि बाप की सपोर्ट है या बाप के कहने पे, तो मैं तो इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाहती कि देखिए इस वक्त मुल्क इस बात का मुतम्मल नहीं है कि अपोजिशन जमातें आपस में लड़ें, वो लड़ पड़ी हैं। इस वक्त मुल्क के जो मसाइल हैं इस वक्त, और वो जितना लड़ी है थोड़ा आपके प्रोग्राम में भी आप लड़वा देंगे उन्हें, लेकिन देखिए इस वक्त जो मुल्क के मसाइल हैं, इस नालायक नाअहल हुकूमत ने जिस नहज पर इस मुल्क को पहुंचा दिया है, अब हमें खतरात नजर आ रहे हैं और इन खतरात के पेश नजर हरगिज ये मुनासिब नहीं कि वो जमातें जो अपोजिशन में एक इत्तेहाद बनाकर इस सिलेक्टेड हुकूमत को गिराने के लिए इकट्ठा हुई थी, वो आज एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएं। क्या ये पीडीएम खत्म हो गई है मैडम? ये बताएं ना जी, असल सवाल तो सारों का ये। मेरी नजर में नहीं हुई मैम। आज जुबैर साहब मेरे साथ मौजूद थे, कल मेरे साथ थे, उन्होंने कहा पीडीएम तकरीबन खत्म हो चुकी है। मेरा ख्याल है, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर एग्रीइंग टू दिस कि पीडीएम तो अब पे क्या पीडीएम में रह गया है। हो सकता है कि जुबैर साहब की ये ख्वाहिश हो, मैं तो अपनी ख्वाहिश की रोशनी में बात करूंगी ना, क्योंकि मेरी ख्वाहिश नहीं कि पीडीएम खत्म हो, और मैं और मेरी जमात चाहेंगे कि हम इस फोरम को मजबूत देखें इस नाअहल हुकूमत के खिलाफ, तो मैं हरगिज ना ये कहूंगी ना चाहूंगी। अब किस तरह से मामलात आगे चलते हैं, किस नहज पे पहुंचते हैं, उसको मैं पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। लेकिन देखिए मसला ये है, आप फ्रेंडली ऑपोजिशन, ये मुझे बताएं, आप फ्रेंडली ऑपोजिशन हैं? अगर हम फ्रेंडली ऑपोजिशन होते काशिफ साहब, नहीं शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, नाउजुबिल्लाह, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, शाहिद साहब ने कहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो बादशाहों की तरह बात कर रहे हैं, वो तो एक इस वक्त तो उनके अंदर एक अथॉरिटेरियन एटीट्यूड लग रहा है मुझे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहब आपने सुना, उन्होंने कहा बाप के कहने पर बाप वालों ने आपको वोट डाला। देखिए उन्होंने कहा सफबंदी हो गई है, आप उस साइड पर हैं, हम इस साइड पर। ये बात तो नून लीग खुल के कह रही है। चले मैं आता हूं आपके पास, गफूर हैदरी साहब मेरे साथ लाइन पर है, मैं जरा जेयूआई का मौक़िफ़ ले लूं, फिर मैं आ रहा हूं। मैम एक सेकंड, मैं जरा हैदरी साहब जी मुकम्मल कर लें, मैं फिर गफूर हैदरी साहब से जी। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि आप नून लीग की वाइस प्रेसिडेंट का एक ऐसा बयान कोट कर रहे हैं जिस पर हमने अफसोस का इजहार किया है। अब अगर वो ये कहती हैं कि बाप के बाप, अब आप ये कहते हैं कि वो कहती हैं बाप के वोट, तो फिर बहुत सारी बातें हम भी पूछना चाहते हैं, लेकिन बात यही है ना कि हम चाहते नहीं कि ये टोन इख्तियार करे। हमने पहले भी टोन के ऊपर आ जाता हूं उनके रवैये और उनके बयान पे, लेकिन सुन ले, पंजाब के अंदर फिर क्या बाप की इजाजत से पीटीआई और नून लीग ने मिलकर बिला मुकाबला इलेक्शन सेनेट का लड़ा? क्या बाप की ब्लेसिंग से ये सब कुछ हुआ? फिर क्या केपी के अंदर पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट जनाब फरतुल्लाह बाबर साहब को नून लीग की अपनी गलती से हरवाया गया? मैं नहीं कहूंगी उन्होंने हरवाया, लेकिन उनकी, ठीक, मैं आता हूं जी, तो ये बातें, ये गुफ्तगू हो जाती है। ठीक, मैं जरा वापस आता हूं इस गुफ्तगू के लिए। मैम
देखिए इन बातों को हम कभी रोक नहीं सकते। मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन आपके पास बहुत वक्त है, मैं जरा मौलाना साहब से कर लूं, फिर जरा आप और नून है और ये नाअहल हुकूमत है। ठीक, मसला इस वक्त ये है इस मुल्क के। बिल्कुल ठीक, इस वक्त मसला आप कहते हैं ये है, लेकिन इस वक्त लगता है कि पीडीएम ज्यादा बड़ा मसला। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, आपने हैदर होती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी। उन्होंने कहा दीवार से लगा दिया है, अपने मफादात और तरजीहात के लिए पीडीएम को चंद जमातें इस्तेमाल करना चाहती हैं, कोई जाती एजेंडा लेकर चलेगा तो एनपी साथ नहीं दे सकती। और साथ में आपने उसका जवाब दिया झुकने और बिकने के तरीके होते हैं। आपको ख्याल है ये दोनों पार्टियां झुकी हैं या बिकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग हमें लड़ाने की भरपूर कोशिश करेंगे, मगर हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हकायक है वो जरूर सामने लाएंगे। जी देखिए, बज़ाहिर एनपी इस बात पे नाराज हुई है कि मुझे शोकाज नोटिस क्यों भेजा गया। ठीक, आप एक इत्तेहाद में शामिल हैं और एक तहरीक का हिस्सा है, और वो तहरीक मौजूदा नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ चल रही है। आप अचानक यू टर्न लेते हैं और हुकूमत से अपोजिशन लीडर मुंतखब करने के लिए मदद लेते हैं, तो क्या ऐसे में आपसे न पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया? और मैं खुद शायद खाकान अब्बासी की क़यादत में जनाब मोदी साहब की खिदमत में हाजिर हुए थे और उनसे हमने कहा कि ये क्या किया आपने? तो उन्होंने फरमाया कि जी जरदारी साहब से हमारे बड़े मशर की ताल्लुकात है, दोस्ती है, तो ये हमने उस दोस्ती के नतीजे में किया है। तो हमने अगला सवाल कि देखें, दोस्ती अपनी जगह पे, उसूल अपनी जगह पे, तो दोस्ती तो जरदारी साहब से हर जमात की है और उनकी उन जमात के सरबराहों से सियासी ताल्लुकात है सर। लेकिन मसला ये फैसला क्या आपको लगता है कि किसकी हिमायत करनी चाहिए? ये एक मिनट मैं आपका लेना चाहता हूँ। जी जी, कि सबकी दोस्ती है, लेकिन उसूल होते हैं। दोस्ती के लिए उसूल को पामाल नहीं किया जाता। तो उनका जवाब था, उसमें मैं अकेला नहीं था, उनका जवाब था कि जी ये जो हमने किया है दोस्ती में किया, लेकिन उसूलन हमने गलत किया। अब उस सारे इल्जाम को हम पे डाल के पीडीएम की क़यादत पे और ये कहना कि हम दीवार पे लगा रहे थे, और ये तो कहते हैं कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। बात ये थी कि आप वजाहत कर लेते कि जी हमने इस वजह से किया। बाकी अब वो आगे पीडीएम की बात थी कि पीडीएम का फैसला क्या आता है सर। लेकिन वो पीडीएम का फैसला तो आएगा, मैं इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन ये बताएं, आपने जो कहा झुकने और बिकने के तरीके होते हैं, आपको लगता है कि ये लोग झुके हैं या मैंने झुकने के बिकने के तरीके नहीं होते। मैंने कहा इस कदर झुकना, इस कदर के समझ में नहीं आता कि एक हुकूमत के खिलाफ हम एक सख्त तहरीक में है और हालत जंग में है, और उस हुकूमत से इतना जाके सस्ता सौदा करना, यानी अपोजिशन लीडरशिप ये कोई इतनी बड़ी अहम पोस्ट नहीं है सर। लेकिन ये भी आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि हुकूमत से पीपल्स पार्टी ने सस्ता सौदा किया है। सस्ता सौदा किया है, मैंने कहा वो कौम में फिरोख्तंद वाली चेयर था, फिरोख्तंद तो कौम को बेचा, लेके बहुत सस्ता बेचा। तो अर्ज करने का मकसद और तो आप एक से मैं फिर समझ लूं, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ सौदा किया है। तो ये सौदा नहीं है तो आप इसको क्या समझते हैं? आप बताएं। नहीं, मैं तो इसको कुछ नहीं समझता सर। ये तो आप ऑपोजिशन का एक मामला है, इंटरनल मामला है। आप अगर ये कह रहे हैं सौदा हुआ है, सौदे में तो गिव एंड टेक होता है, सौदे में तो कुछ लेना कुछ देना होता है। आप कहते हैं ये लेकर पीपल्स पार्टी ने दिया क्या हुकूमत को? तो मैं वही कह रहा हूं ना कि ये तो हमें पूछने का हक है या नहीं है?
اتنا تو ہم پوچھ سکتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ بھائی آپ نے یہ جو کیا سارا کچھ تو لیا کیا ہے، اور اگر آپ نے لیا ہے تو حکومت کو دیا کیا ہے. تو دیکھیے آج کل کوئی اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کوئی نہ سمجھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے جو بھی کیا ہے. گھاٹے کا سودا کیا ہے. سو آپ اب بھی اس بات پہ مصر ہیں کہ ایک سودا ہوا ہے حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اور این پی یو سودے کا حصہ تھی؟ ظاہر ہے جی، وہ حکومت نے اپوزیشن لیڈر کے پلڑے میں اپنے ووٹ ڈالے ہیں. اور زرداری اپنا یوسف رضا صاحب یقین جانی میرے دوست ہیں. مجھے خود تو بڑا افسوس ہوا کیونکہ وہ ملک کے وزیر اعظم بھی رہے. یہ بالکل ایک چھوٹا سا منصب ہے، اور اس کے لیے پھر کل کے بیان میں کہتا ہے کہ حکومت کو بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کی آواز بھی بن جائیں گے. تو اب اس سے زیادہ اب کیا مطلب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بات تو اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتی. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اب کیا واضح ہو سکتی ہے بات؟ بالکل بالکل، اس سے زیادہ بات واضح نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ بات واضح نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ غفور حیدری صاحب. سودا ہوا ہے؟ مجھے نہیں معلوم جی، یہ سوال تو آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کے کولیشن پارٹنرز کہہ رہے ہیں سر. آپ نے تو میرے سے سوال پوچھا تو میں تو وہی جواب دوں گا جو مجھے پتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سیاست کرے، لیکن پارلیمان کے اندر اگر چیئرمین جو ہیں وہ بھی باپ کے ہوں، ڈیپٹی چیئرمین بھی باپ کے ہوں. باپ وہ والا باپ ہے یا دوسرا باپ ہے؟ جو بھی سمجھ لیں. آپ کے پروگرام چل رہا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کون باپ ہے. حزب اقتدار ایک باپ ہے بلوچستان عوامی پارٹی. جی اس وقت کولیشن ایک باپ ہے. بلوچستان عوامی پارٹی کا ایجنڈا کہاں سے آتا ہے جی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ کہاں سے آتا ہے. میں کیوں بتاؤں؟ آپ بتا دیں نا یار، آپ اتنے بڑا پروگرام کرتے ہیں، بتا دیں آج عوام کو کہ باپ کا جو ایجنڈا ہے وہ کہاں سے آتا ہے. مجھے 70 ارب روپے کا نوٹس بھیج دے کوئی کہ بھائی جان ثابت کرے کہ ان کا ایجنڈا وہاں سے آتا ہے. میں کیسے کروں گا؟ I have to be very careful. That's why I can say باپ but I can't go beyond that. جی تو بس پھر باپ سے آگے چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر لیڈر آف دا ہاؤس بھی باپ کے اس سے مدد سے آتا ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی باپ کی مدد سے اگر آئیں تو پارلیمان کے اندر جو ٹینشن چاہیے ہوتی ہے، یعنی حکومتی بینچ ایک بل لاتے ہیں عوامی مفاد میں اور ہم نے اس کا بے انتہا تنقیدی جائزہ لینا ہوتا ہے عوامی مفاد میں. یہی پارلیمان ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر باپ کے 5 یا 4 یا 3 ووٹ اگر ہیں تو وہ صرف ووٹ نہیں ہے، وہ ایجنڈا کنٹرولنگ ووٹ ہے. کیونکہ وہ ووٹ جب بھی نکلیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں رہتے. یہ چیئرمین سینٹ نے کہا، لیکن فارمل میٹنگ میں کہا بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی وہ ووٹ تو ہیں، جب تک وہ ووٹ ہیں تب تک تو ایک ہی. ورنہ آپ زیادہ لکھ کے دے دیں گے تو آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہو جائے گا. اب بات یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنڈا کنٹرول کرنے کے لیے ووٹ. جی میں سمجھتا ہوں تو پیپلز پارٹی کے ذریعے اب سینٹ کا ایجنڈا باپ سے مراد کوئی کنٹرول کرے گا. جی دیکھیے جو بھی 4 اشخاص جو انڈیپینڈنٹ کا ذکر جو شازیہ مری صاحب نے کیا، وہ اس لحاظ سے تو میں بھی انڈیپینڈنٹ ہوں. آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے پارٹی ٹکٹ تھے وہ کینسل ہو گئے تھے. اس کے بعد جب میں نے لکھ کے دیا الیکشن کمیشن کو بھی اور سینٹ کو بھی کہ میں اگر اجازت ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد ادھر سے شروع کریں یا ابھی ختم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ If you want to complete this thought, complete this thought, کیونکہ میں اس کے بعد ادھر سے کنٹینیو کر لیں گے. جی should we start from here؟ جی ایک بریک کے بعد مری صاحبہ یہ ایجنڈا کنٹرولنگ ووٹ ہیں، باپ کے کہنے پر ہیں، سودا کیا ہے، یہ بات غفور حیدری صاحب آپ کے بارے میں کہہ گئے ہیں. سو اب میں نے تو یہ نہیں کہا سودے والی بات، میں نے تو جو بات ہے وہ آپ کے غفور حیدری صاحب آپ کے بارے میں کہہ گئے. ایک بریک کے بعد مزید گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. سو طرح طرح کے الزامات میں ملک صاحب will have to complete his thought. میں ذرا اس چیز میں ایڈ کر دوں. آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے پھر ایجنڈا بھی آئے گا جب آپ کو ووٹ دیے جائیں گے، سودا کہہ کے گئے دوسرے. سب آپ لگتا ہے پیپلز پارٹی سودے کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر پارٹی اپنی سیاست کو لے کر آگے چلتی ہے. ہم نے ماضی میں بہت غلطیاں کی ہیں میرے خیال میں، اگر آپ تاریخ دیکھتے چلے جائیں تو بہت سے کمپرومائزز کیے ہیں. لیکن جب بھی ہم نے کمپرومائز کیا ہے میرے خیال میں ہم لوگوں کے دل سے بھی اترے ہیں اور نظروں سے بھی گرے ہیں. اس وجہ سے جو بھی ہم سیاست کریں گے اس کی کانسیکوینسز لوگوں کے سامنے آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ انڈیپینڈنٹس وہ نہیں ہیں
کیونکہ اس لحاظ سے تو میں بھی انڈیپینڈنٹ ہوں، کیونکہ میرا جو ٹکٹ ہے وہ کینسل کر دیا گیا تھا. کوئی شخص مجھے انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب لکھ کے دیا تھا کہ میں نے پی ایم ایل این دوبارہ سے جوائن کرنے کے لیے مجھے لیٹر الیکشن کمیشن کو بھی اور سینٹ کو لکھنا پڑا، اسی وقت ان تمام انڈیپینڈنٹس نے باپ جوائن کرنے کے لیٹرز بھیجے تھے. اور مجھے جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ای سی پی نے وہ نوٹیفیکیشن بھی سینٹ کو بھیج دی ہوئی ہے. سو اگر چیک کیا جائے تو دے میں بی رجسٹرڈ. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں. ویب سائٹ کے اوپر انڈیپینڈنٹ کہنا ایک بات ہے، ای سی پی سے لیٹر آنے کے بعد بھی ان کو انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. جی دیکھیے، کون کس پارٹی کو بلانگ کرتا ہے یہ صرف ای سی پی اسٹیبلش کر سکتی ہے، اس کا سینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب سینٹ نے لکھ دیا، ای سی پی نے لکھ دیا سینٹ کو کہ ان لوگوں نے ہمیں لیٹر لکھ کے کہا ہے کہ ہم نے باپ جوائن کر لی یا پی ایم ایل این جوائن کر لی، تو آج تک ہمیں انڈیپینڈنٹ تو نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا. لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر مان لیں کہ وہ اپوزیشن میں ہیں تو 30 کینڈیڈیٹس ہیں پیپلز پارٹی کے، 27 ہیں ہمارے، 57 ہیں. تو میں اگر اجازت نہیں، یہی آرگومنٹ ادھر لے جاؤں، کوئکلی تھوڑا سا ٹو اینڈ فرو آنا پڑے گا. شازیہ مری صاحبہ، ویسے کہتے ہیں گھاٹے کا سودا کیا آپ نے. اگر آپ حکومت سے سودا کیا ہے تو ظاہر ہے سودے ہمیشہ کچھ لے اور کچھ دے ہوتا ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایجنڈا کنٹرولنگ ووٹ ہے یہ. آپ کو 4 ووٹ اگر دیے گئے ہیں تو مطلب ظاہر ہے بیچے گئے ہیں، اس کا مطلب ایجنڈا وہ کنٹرول کریں گے. پھر آپ کا پوری اے پی ڈی ایم کی یا پی ڈی ایم کی اپوزیشن اس ٹائم یہی سمجھ رہی ہے اور کھل کے نہیں کہہ رہی، تو 80% کھل کے کہہ رہی ہے کہ آپ بک گئے ہیں. بات سنیں کاشف صاحب، یہی وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے اور آج تو اے این پی نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر کوئی مسئلے مسائل تھے تو وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ڈسکس کیے جاتے، وہ اجلاس بلایا جاتا. اگر کسی کو ایک فورم کا سربراہ بنایا گیا تو اس امید سے بنایا گیا کہ وہاں پر تمام جماعتوں کو سنا جائے گا، اور اگر کوئی پیچیدگی فیصلوں میں ہوتی ہے تو وہاں پر گل تو ادھر تو ود گئی ہے نا. اب تو بات الزامات کی آ گئی ہے کہ وہ تو اب اس بات سے تو آگے چلے گئے ہیں کہ کیا فیصلہ ٹھیک ہوا غلط. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے خرید و فروخت کی ہے، آپ نے سوداگری کی، سودا کیا ہے آپ نے. اچھا جی، گل ود گئی ہے وہ بھی اسی لیے کیونکہ جس طرح سے بیانات پبلک فورم پہ میڈیا میں دیے گئے، اور ابھی بھی مولانا صاحب بڑے کہکے لگا رہے تھے، میں نے بڑا احترام کیا اور بڑا مجھے افسوس ہوا ان کے بیان کے اوپر. سودے بازی کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ سندھ کے اندر JUIF اور ان کی آواز پھنس گئی. کوئکلی ہم ان کو کال بیک کرتے ہیں کہ ان کا جو کال ہے، ان کی اسکائپ کال ہے، وہ اٹ ہیز گاٹن اسٹک. بٹ کیونکہ اے این پی اور زاہد خان صاحب مان نہیں رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں میں خود بیٹھا تھا، ایسی کوئی گفتگو ہوئی نہیں. اگر اجازت دیں تو 30 سیکنڈ کی میں گفتگو سنا دوں تاکہ زاہد خان صاحب اگر ٹی وی دیکھ رہے ہوں، سر میرے سے غلطی نہیں لگی، میں ٹی وی دیکھ کر بھی ٹھیک سمجھا، آپ ساتھ بیٹھ کے بھی شاید نہیں سمجھ پائے. ذرا سنیے کیا کہا تھا ہوتی صاحب نے. کہ پی ڈی ایم میں 2 یا 3 جماعتیں مل کر پی ڈی ایم کے فیصلے کرنا چاہتی. اس میں یہ واضح ہے کہ وہ جماعتیں اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو رکاوٹ سمجھتی ہے. اس میں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے. پی ڈی ایم کو کچھ مخصوص جماعتیں جو ہیں وہ اپنی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں، اپنی ترجیحات کے مطابق پی ڈی ایم کو استعمال کرنا چاہتی ہے. ذاتی ایجنڈاز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی اپنے ذاتی ایجنڈاز لے کے ساتھ چلے گا تو کم از کم اے این پی پھر ایسے سفر میں ساتھ نہیں دے سکتی. زاہد خان صاحب، میں نے نہیں کہا، میں نے ٹھیک سنا، آپ سے سننے میں غلطی ہوئی ہے. شازیہ مری صاحبہ واپس آ گئی ہیں، ذرا ان سے میں کوئکلی. آپ ہنس تو رہی تھی، آپ نے کچھ کہا بھی نہیں، لگتا ہے ایسے ہی چلے گا کہ یہ جابز لیتے جائیں گے. نون بھی کہے گی آپ کنٹرول ہو گئے ہیں، وہ کہیں گے آپ نے سودا کر لیا، اور آپ خاموشی سے کہیں گے ہم اچھے بچے، ہم لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں اس اتحاد کو. That's how it will work. کاشی مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا، بیکاز یہ کٹ جاتا ہے جو کنیکشن ہے. بات یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، مولانا صاحب آئے، انہوں نے بڑے کہکے لگائے، انہوں نے بہت عجیب باتیں کی. مجھے دکھ اس بات پہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سیاسی بلوغت اور میچورٹی کا مظاہرہ کرتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں ان کو کہنے کے لیے. اور بالخصوص میں، کیونکہ JUIF کے رکن کو آپ نے لیا تھا، تو اب سندھ کے اندر JUIF PTI اور GDA کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف کام کر رہی ہے. تو اب اس چیز کے اوپر ایکشن کون لے گا، اس کا نوٹس کون لے گا؟ تو آپ ایک کام کریں، ان کو شوکاز کر دیں. صرف نہیں، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، آپ میری بات سنیں نا. یہ حرکتیں ہم نہیں کرتے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو شوکاز دینے والے؟ سو دیٹس the thing. اور یہ کون ہوتے ہیں کسی کو شوکاز دینے والے؟ ایک دن کہتے ہیں شوکاز ہے، دوسرے دن کہتے ہیں وضاحت طلب کی ہے.
ارے بھائی کوئی مذاق ہے؟ مطلب جو بات کہی گئی، جو ہوتی صاحب نے کہی کہ کوئی انسان اپنی تذلیل کرانے کے لیے اس فورم پر نہیں آیا، کوئی جماعت اپنی میم تو آپ نے باپ کے ووٹ لیے کیوں ہیں یہ بتائیں نا. وہ ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ رجسٹرڈ باپ ووٹرز ہیں، نہیں بھی ہیں تو چیک کرائیں، اگر نہیں بھی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ باپ کے ووٹر، ساری دنیا جانتی ہے باپ کے ووٹرز ہیں. آپ سن لیں، آپ تو پی ٹی آئی کو بھی باپ کی سپورٹ سے کہتے ہیں نا، وہ آئی ہے باپ کے باپ کی سپورٹ سے. تو جو باپ کا باپ آپ کو ابھی جس کا آپ ذکر کرتے جا رہے ہیں، تو اس باپ کے باپ نے تو پی ٹی آئی کو کوئی انگلی دکھائی ہوگی یا انگلی اٹھائی ہوگی تو اس کو حکومت ملی. آپ نے خود یہ کہا، بلکہ یہ کامن نالج ہے کہ کوئی شخص بیٹھتا ہے نیشنل اسمبلی میں اور اسمبلی کی کاروائی ڈکٹیٹ ہوتی ہے، وہاں سے چلتی ہے. تو یہ تو سارا ماحول اسی طریقے کا ہے. کس چیز پر میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے. بٹ دا پوائنٹ ہیئر از ناٹ دیٹ. اور میں کیونکہ ملک صاحب کا ذاتی طور پہ بہت احترام کرتی ہوں، تو پھر پنجاب کے اندر بلا مقابلہ جب آپ سینیٹرز لے آئے دونوں جماعتیں مل کر، حکومتی جماعت اور پی ایم ایل این، اس سے قبل پی ڈی ایم پر آپ نے آ کے یہ ہم سے بات کی کہ میں یہ جواب لے لیتا ہوں ملک صاحب، کوئک جواب، پھر میں ذرا جو بھی جواب دیں گے میں آپ کی طرف لے آؤں گا. سر وہ کہتے ہیں میم آ رہا واپس، اس کے بعد پھر اور کر لیے. وہ کہتے ہیں اچھا آپ بھی فیصلے کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرتے ہیں، کیوں نہیں؟ وہ تو پی ڈی ایم میں نہیں ہے. دو چیزیں، میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ میں اس فیصلے کے ذاتی طور پہ حق میں نہیں تھا، اور میں نے سنا ہے، مجھے بتایا گیا کہ مریم نواز شریف صاحب بھی اس کے حق میں نہیں تھے. میں نے تو آپ کو اپنی ذاتی رائے دی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں ذاتی طور پہ اس فیصلے تو آپ اس بات کو انڈورس نہیں کریں گے کہ مریم نواز؟ میرے خیال میں وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. کل میں نے شاہد صاحب سے پوچھا، پرسوں یہاں بیٹھے تھے پچھلے ویک، وہ انہوں نے کہا بالکل حق میں تھی. تو پھر ہوں گی، شاہد صاحب کو معلوم ہوگا. میں نے تو آپ کو اسی وجہ سے بڑی کیئرفلی اپنی ذاتی رائے دی ہے. میں جو بات کرنا چاہیے ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، مجھے معلوم ہے، ایک اور سیٹ کے لیے، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس ووٹس نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وہاں پہ، میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے ذریعے جو بھی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، لیکن جی نہیں، وی ٹیسٹڈ دا واٹرز. ہم نے بہت کوشش کی ایک ایکسٹرا سیٹ کے لیے، نہ وہ سیٹ لے سکتے تھے نہ ہم سیٹ لے سکتے تھے. کوئکلی میں وہ میرا خیال ہے اگلا الزام آپ پر لگائیں گے کے پی کی سیٹ کا، جہاں پہ وہ آج اے این پی نے بھی کہا کہ آپ نے عباس افریدی صاحب کو ٹکٹ دیا، آپ کو پتا تھا نہیں جیتیں گے، ایک سیٹ ان کی گئی، ایک سیٹ فرحت اللہ بابر کی گئی، صرف اس لیے کہ آپ نے یہی بات کہنا چاہ رہی ہیں آپ جی؟ اب کے پی کے بارے میں یہ بات اے این پی نے بھی اٹھائی. تھینک یو، آپ نے یہ بات کہہ دی. دوسری بات جو میں اس میں ایڈ کر دوں کہ اگر مان لیا کہ آپ کے پاس اتنے ووٹس نہیں تھے، 22 ووٹس میری نالج کے مطابق پنجاب میں ایکسٹرا تھے، 22 تھے، گون فار دیٹ. سندھ کے اندر بھی ہم نے الیکشن لڑا، ہمیں بھی پتا تھا کتنی سیٹس پیپلز پارٹی کی ہوگی اور کتنی دوسری جماعتوں کی ہوگی، لیکن ملک صاحب ایک الیکشن کا ماحول بنا اور الیکشن ہوا. پھر آپ کی آواز پھنس گئی تھی، مجھے پھر بریک لینی پڑے گی، لیکن ملک صاحب بریک کے بعد آپ اس کا جواب دیجیے گا. وہ کہتے ہیں 22 سیٹیں آپ کے پاس، چھوڑیں اس کو. وہ کہتے ہیں آپ نے بڑے فیصلے کیا، آپ نے وہاں پہ مکمکا ڈیل کر لی گورنمنٹ کے ساتھ، سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ، جس کے آپ کہہ رہے ہیں آپ حق میں نہیں تھے. خیبر پختونخوا میں سیٹیں گئیں اپوزیشن کی صرف اس لیے کہ آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں بٹھایا، ورنہ نکل سکتی تھی. ساتھ میں میاں صاحب کا باہر جانا، وہ کہتے ہیں ڈیل ہے. پنجاب الیکشن ڈیل ہے. زبیر صاحب کا ملنا، وہ آپ کے اوپر بہت سی ڈیلوں کا الزام لگاتے ہیں. تو بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا کہ پھر یہ دونوں پارٹیاں کھل کے سامنے آ گئی. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب، سینٹ الیکشن پنجاب ڈیل، میاں صاحب کا باہر جانا ڈیل، مریم بی بی کا موبائل خاموش ہونا ڈیل، کے پی میں آپ نے بندہ نہیں بٹھایا، ہماری سیٹیں گئیں، زبیر صاحب کا جانا ڈیل، یہ سب چیزیں اب دبے لفظوں میں آ رہی ہیں. اگر یہ پی ڈی ایم ٹوٹی اور آپ نے ان پہ الزام لگانے شروع کیے، بڑے کھلے لفظوں میں آپ پر ڈیلے کے الزام لگا رہی ہے پیپلز پارٹی. ان کی مرضی ہے جی. میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ آپ تاریخ دیکھ لیں، ہم سب اپنی پارٹی کے فیصلے کے پابند ہوتے ہیں. یہ پنجاب والا بھی فیصلہ میں نے اپنی رائے تو دی ہے، لیکن میں پابند ہوں پارٹی کے فیصلے کا. میں اپنی رائے پھر بھی دیتا ہوں، دینی بھی چاہیے مجھے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو بھی ہم نے جب بھی کوئی تاثر بھی دیا ہے تاریخ بالخصوص 1990 میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے. جو حکومتیں الٹ پلٹ ہوتی رہی ہیں اس کا ہمیں لانگ ٹرم میں نقصان ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی چاہے تو یہ اس کا حق ہے سیاسی، وہ الزامات لگائے. ہمیں تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس وقت باپ کے ساتھ مل کے اس وقت سیاست کرنے کو تیار نہیں ہیں، قطر نہیں. یہ بتائیں پی ڈی ایم کا فیوچر از اٹ اوور؟ دیکھیے زبیر صاحب کا خیال ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج جو میں ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں میری خاطر سن لیں. ایس این اقبال صاحب نے ایک بات کی، کیا یہ میرٹ دے پیپلز پارٹی کے آرگومنٹ کو؟ کل شاہزیب کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہم استعفے دے دیں اور اپنی سیٹیں کافلی اور پیپلز پارٹی کے لیے چھوڑ دیں. سنیے انہوں نے کیا بات کی.
اس صورت میں ہم استعفے کبھی نہیں دیں گے کہ ہم پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے لیے حلقے خالی چھوڑ دیں کہ وہ ضمنی الیکشن کے اندر آ کے ہماری نشستوں پر بیٹھ جائیں. اتنی سیاسی سوجھ بوجھ ہمیں بھی ہے. یہی بات تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, کہتی ہے کہ ہم استعفے دے دیں, کل الیکشن نہ ہو تو ساری سیٹیں تو پیپلز پارٹی, کاف لیگ اور پی ٹی اے لے جائیں. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھا. 20 سیکنڈز فار دس. اچھا تو جب دینے تو دینا, 20 سیکنڈ تو دے دیں. بات یہ ہے صاحب کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں نکل جائیں نا تو یہ پھر پرویز مشرف کی پارلیمان بن جاتی ہے, دونوں طرف پرویز مشرف کے چاہنے والے. اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے ہائبریڈ رول کا صحیح چہرہ دکھانے کے لیے ضروری تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں باہر جائیں. اب اگر ایک نہیں جاتی, کریڈیبل جماعت نہیں جاتی, تو پھر اس کے بعد کوئی شازیہ مری صاحبہ, سوری کم ٹائم ہے, آخری سیگمنٹ ہے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, وہ کہتے ہیں پھر. دیکھیے بات یہ ہے کہ استعفوں پہ ہم تو بہت کلیئر ہیں کہ استعفے اگر اس حکومت کو گرائے جانے کے لیے استعمال کیے جائیں اور اس سے وہ گر جائے تو آپ بالکل دیں, 100 بسم اللہ. لیکن یہ صورتحال نہیں تھی. آپ میدان دے رہے تھے پی ٹی آئی کو. ہم نے کہا بائی الیکشن لڑے, آپ لڑے, اچھی بات. ہم نے کہا سینٹ میں حصہ لے, آپ نے لیا, اچھی بات. اب آج سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف پی پی کے بغیر اپوزیشن اتحاد چلانے کی باتیں کی جاتی ہیں اور دوسری طرف یہ پی پی کے بغیر اتنی باتیں مانی تو آپ نے ایک لیڈر آف اپوزیشن کے اوپر باپ سے صلح کر لی. یہ کیا بات ہوئی جی؟ آپ نے خود ہی بتایا ہم نے کتنی باتیں مانی اس کولیشن کے اندر, سب آپ نے گن دی. اور ہم اس کے اگر خلاف بھی تھے تو آپ کو ساتھ چل رہے تھے, تو ایک سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اسی فورم کے اوپر بات ہو جاتی. یہ جو ہم نے آپ سے کیا غلط کہا اور آپ نے پھر جی آپ نے ہمارے ساتھ ہم نے آپس میں اگری کیا تھا. اب ہماری نظر میں تو لانگ مارچ کو آپ نے نقصان دیا کیونکہ آپ نے اچانک انہیں نفی کر دیا. میں آپ کی بات سے ایسے اختلاف تو نہیں کروں گا, لیکن آپ نے اگری کیا تھا کہ چیئرمین کینڈیڈیٹ ہمارا غفور صاحب کا بھی نام نہیں, ڈپٹی چیئرمین اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن. I have to close the program. I think it all went south. It all went south. مریم نواز شریف صاحبہ کی اس پریس کانفرنس کے بعد اگر وہ پریس کانفرنس سے پہلے بات چیت ہو جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ معاملات طے ہو جاتے؟ پروگرام ختم ہو رہا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کے اندر اپنا پوائنٹ ایک لگا دیا. I have taken a cheap shot at him. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen